اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم سید ابو الاعلیٰ مودودی کی تفہیم القرآن کی روشنی میں سورۃ البقرہ کے بالکل آخری رکوع پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ جی، یہ آیات ایک طرح سے اس عظیم سورت کا نچوڑ ہیں، اور صرف سورت کا ہی نہیں بلکہ شاید پورے اسلامی عقیدے کا خلاصہ بھی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ یہ صرف اختتامی آیات نہیں ہے بلکہ یہ پوری سورت میں جو تعلیمات دی گئی ہیں ان کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ تو ہمارا مقصد صرف ان کا ترجمہ سمجھنا نہیں ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ایک مومن کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کن بنیادوں پر مضبوط ہوتا ہے، استوار ہوتا ہے۔ جی، اور یہ سفر ملکیت کے اقرار سے شروع ہوتا ہے، پھر ذمہ داری کے احساس تک جاتا ہے، اور آخر میں ایک بہت ہی ذاتی دعا پر ختم ہوتا ہے۔ تو پہلی آیت ہی سے شروع کرتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ کائنات کی سب سے بڑی سچائی۔ بالکل، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب اللہ کا ہے۔ یہ بات سننے میں تو بہت سادہ لگتی ہے، لیکن اگر اس پر گہرائی سے سوچا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپنا وجود، ہماری سوچ، ہماری صلاحیتیں، کچھ بھی ہمارا ذاتی نہیں ہے۔ یہی تو دین کی جڑ ہے۔ جی، جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ وہ خود اور اس کے آس پاس کی ہر چیز کسی اور کی ملکیت ہے تو پھر اس مالک کی مرضی کے خلاف چلنے کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہتا۔ صحیح۔ یہ صرف ایک عقیدہ نہیں، یہ ایک ایسا تصور ہے جو انسان کو تکبر سے نکال کر ابدیت کی اصل حقیقت سے ملواتا ہے۔ اور پھر اسی آیت کا اگلا حصہ آتا ہے جو اس تعلق کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ یعنی تم اپنے دل کی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یہ تصور تو بہت سے لوگوں کے لیے کافی بھاری ہو سکتا ہے کہ ان کے ہر خیال کا، ہر نیت کا حساب ہوگا۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اصل میں یہاں حساب لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آنے جانے والے وسوسے پر پکڑ ہو جائے گی۔ اچھا۔ تفہیم القرآن میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ حساب ان ارادوں اور نیتوں کا ہے جنہیں انسان اپنے دل میں پختہ کرتا ہے، جن پر عمل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ عمل کر پائے یا نہ کر پائے۔ صحیح، یعنی محض خیال پر نہیں، پختہ ارادے پر۔ جی، اور یہاں ایک اور انقلابی بات ہے۔ آیت کہتی ہے یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے حساب لے گا، کسی خاندان، قبیلے یا قوم سے نہیں بلکہ ہر فرد سے، انفرادی طور پر۔ واہ، یہ تو آج کی دنیا میں بہت اہم اصول ہے، جہاں اکثر ذمہ داری سسٹم پر یا دوسروں پر ڈال دی جاتی ہے۔ بالکل، یہ آیت تو ہر شخص کو اس کے اپنے اعمال کا مالک بنا رہی ہے۔ اور آیت کا اختتام اللہ کے مکمل اختیار پر ہوتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے۔ جی، اور اس میں یہ نکتہ پوشیدہ ہے کہ اللہ کسی میکینکی قانون کا پابند نہیں ہے۔ اس کی معافی، اس کی سزا، سب اس کی اپنی مرضی اور حکمت پر منحصر ہے۔ وہ مالک مختار ہے۔ اور یہی تصور انسان کو امید اور خوف کی کیفیت میں رکھتا ہے، جو کہ ایمان کا ایک لازمی جز ہے۔ اچھا، تو جب اللہ کی حاکمیت اور ہماری ہر سوچ پر اس کی نظر کا یہ تصور قائم ہو گیا تو اس کے بعد ایک مومن سے مطالبہ کیا ہے؟ اگلی آیت آمن الرسول اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے نا؟ بالکل، یہ آیت ایک طرح سے اسلامی عقائد کا مینیفیسٹو ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ رسول اور اہل ایمان کن چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی وہ 5 بنیادی عقائد: اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت پر۔ یہاں ایمان کی جو فہرست دی گئی ہے، اللہ، فرشتے، کتابیں، رسول، یہ بہت معیاری لگتی ہے، لیکن اس میں تمام رسولوں پر بغیر کسی تفریق کے ایمان لانے پر جو زور ہے وہ خاص طور پر اہم لگتا ہے۔ تفہیم قرآن میں اس نقطے پر کیوں اتنا زور دیا گیا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی قوموں کی گمراہی کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں میں تفریق کی، کسی کو مانا، کسی کو نہیں مانا۔ صحیح۔ قرآن اس قوم پرستانہ یا نسلی عصبیت کو ختم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ ایک ہی ہے اور اس سرچشمے سے آنے والے تمام پیغمبر برابر کے قابل احترام ہیں۔ یعنی اسلام کسی ایک قوم کا دین نہیں، بالکل، بلکہ اس عالمگیر سچائی کا تسلسل ہے جو ہر دور میں ہر قوم کے پاس بھیجی گئی۔ اور ان عقائد کو مان لینے کے بعد رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آیت میں آگے آتا ہے سمعنا و اطاعنا،
ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہ تو ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہے۔ یہ دراصل ایمان کا عملی اظہار ہے، مطلب جب مالک کا حکم آ گیا تو پھر چوں و چرا کی گنجائش نہیں، کوئی اگر مگر نہیں، کوئی بٹ نہیں۔ جی، حکم سننے کے بعد سر جھکا دینا ہی ابدیت ہے، لیکن اس کے فوراً بعد غفرانہ کا ربنا کا جملہ آتا ہے جو اس رویے کو متوازن کرتا ہے۔ اچھا، یعنی اطاعت کے دعوے کے باوجود انسان یہ جانتا ہے کہ اس سے غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، اس لیے وہ اپنے عمل پر غرور نہیں کرتا بلکہ فوراً اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ واہ، یہ ہے ایمان اور عمل کا امتزاج۔ بالکل۔ یہ بات تو واضح ہو گئی۔ اب ہم سورت کے آخری آیت پر آتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ پڑھی اور دہرائی جانے والی آیات میں سے ایک ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جی، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ یہ اصول بہت تسلی بخش ہے۔ اور یہی اصول اللہ کے قانون کو دنیا کے ہر قانون سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ اللہ کے انصاف اور اس کی رحمت کا ثبوت ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت باریک نقطہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ تفہیم القرآن میں اسے بہت نمایاں کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ کسی شخص کی وسعت یعنی اس کی طاقت اور استطاعت کا فیصلہ وہ خود نہیں کرے گا بلکہ اللہ کرے گا۔ جی بالکل۔ یہ تو بہت ہی اہم نقطہ ہے، کیونکہ اکثر لوگ کسی مشکل کام سے بچنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ مجھ میں ہمت نہیں تھی یا یہ میرے بس سے باہر تھا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی حدود کو چیلنج کرتے رہنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ شاید اس کی اصل استطاعت اس سے زیادہ ہو جو وہ خود سمجھ رہا ہے؟ بالکل، اس آیت کا پیغام یہ نہیں کہ انسان آرام سے بیٹھ جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس نے واقعی اپنی پوری طاقت لگا دی اور کون صرف بہانے بنا رہا تھا۔ صحیح۔ یہ اصول انسان کو ذمہ داری سے بھاگنے نہیں دیتا بلکہ اسے بھروسہ دیتا ہے۔ جی، کہ اگر تم نے اپنی پوری کوشش کی تو تم سے کسی ایسی چیز کا حساب نہیں لیا جائے گا جو واقعی تمہارے اختیار سے باہر تھی۔ اور پھر اسی آیت میں جزا و سزا کا ایک اور بنیادی اصول بیان ہوا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ یعنی جو نیکی اس نے کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ یعنی کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جی، اور یہ اسلامی تصور انصاف کی بنیاد ہے۔ نہ کسی کا گناہ کسی اور کے سر ڈالا جائے گا اور نہ ہی کسی کی نیکی کسی اور کے کھاتے میں جائے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کسی کے اعمال کے اثرات دوسروں پر نہیں پڑتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مودودی صاحب وضاحت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی اچھی یا بری روایت کی بنیاد رکھتا ہے تو جب تک دنیا میں لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب یا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، لیکن یہ بھی در حقیقت اسی کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ اچھا، تو مکافات عمل کوئی قابل انتقال چیز نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ تو جب یہ سارے اصول واضح ہو گئے، اللہ کی ملکیت، ہماری جواب دہی، ایمان کے تقاضے اور انصاف کے قوانین، تب آخر میں اللہ ہمیں خود سے بات کرنے کا، دعا مانگنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ یہ ترتیب بہت خوبصورت ہے۔ جی ہاں، یہ اس پورے سفر کا کلائمیکس ہے۔ اب بندہ اپنے رب سے براہ راست مخاطب ہے، اور دعا کے الفاظ پر غور کریں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطاء۔ اے ہمارے رب، ہماری بھول چوک پر گرفت نہ کر۔ یہ اپنی کمزوری کا کتنا خوبصورت اعتراف ہے۔ بالکل، اور تفہیم القرآن میں اس دعا کے تاریخی پس منظر پر بہت زور دیا گیا ہے جو اس کی معنویت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، یہ آیات نازل کب ہوئی تھی؟ یہ اس گفتگو کا شاید سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ آیات معراج کے موقع پر ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے نازل ہوئیں۔ اوہ، یہ وہ وقت تھا جب مکہ میں مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی گئی تھی۔ جی، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ان کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا، انہیں مارا پیٹا جاتا تھا اور کچھ کو شہید بھی کر دیا گیا تھا۔ انتہائی مایوسی اور بے بسی کا عالم۔ بالکل، ان حالات میں اللہ نے اپنے نبی اور ان کے ساتھیوں کو یہ دعا سکھائی۔ اور یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ اتنے شدید حالات میں بھی دعا میں دشمنوں کے لیے کوئی بد دعا، کوئی تلخی یا غصے کا اظہار نہیں ہے۔ ایک لفظ بھی نہیں۔ نہ ہی مال و دولت یا اقتدار جیسی کسی دنیاوی چیز کا سوال ہے، صرف اپنی اصلاح اور اللہ کی رحمت کی طلب۔ یہ تو کردار سازی کی انتہا ہے۔ بالکل۔
آپ تصور کریں کہ ایک طرف جسمانی اذیتیں ہیں، بھوک اور پیاس ہے، اور دوسری طرف اللہ انہیں یہ دعا سکھا رہا ہے کہ اے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالانا جو ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا، اور جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم پر نہ ڈالانا۔ یعنی دنیاوی مشکلات سے نجات کی التجا بھی ہے، لیکن انداز کتنا شائستہ اور مہذب ہے۔ جی، اور پھر آخر میں صرف یہ مانگا جا رہا ہے کہ ہم سے نرمی کر، درگزر فرما، ہم پر رحم کر، اور پھر کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اور یہ مدد بھی کسی ذاتی انتقام کے لیے نہیں، بلکہ حق کی سربلندی کے لیے مانگی جا رہی ہے۔ یہ اس تربیت کا کمال تھا جو اس وقت کے مسلمانوں کو دی جا رہی تھی۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات دین کے بنیادی ستونوں کو ایک لڑی میں پیرو دیتی ہیں۔ جی، یہ اللہ کی مکمل حاکمیت کے اقرار سے شروع ہوتی ہیں، پھر انسان کی انفرادی جواب دہی کا احساس دلاتی ہیں، ایمان کے بنیادی ارکان کی تصدیق کرواتی ہیں، اور پھر یہ اطمینان دلاتی ہیں کہ اللہ کا قانون انصاف اور رحمت پر مبنی ہے، وہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور اس سب کے بعد آخر میں ایک ایسی جامع دعا سکھائی گئی جو نہ صرف اللہ سے مدد مانگنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، بلکہ مشکل ترین حالات میں بھی ایک مومن کے جذبات اور اس کی ترجیحات کو درست رکھتی ہے۔ یہ محض چند آیات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات کا خلاصہ ہیں۔ اس گفتگو سے ایک نقطہ سوچنے کے لیے ابھرتا ہے۔ اس دعا میں کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر کی درخواست موجود ہے، جی، لیکن پوری دعا کا محور اپنی اصلاح، اللہ سے معافی اور روحانی ثابت قدمی ہے۔ تو غور طلب سوال یہ ہے کہ یہ دعا بیرونی فتح کی ضرورت کو اندرونی اور روحانی جدوجہد کی اہمیت کے ساتھ کیسے متوازن کرتی ہے؟ کیا حقیقی فتح وہ ہے جو انسان اپنے نفس پر حاصل کرتا ہے، چاہے بیرونی نتیجہ کچھ بھی ہو؟